اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے معاہدے کے چند روز بعد اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے۔ السلام علیکم۔ اسرائیل کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس نے بدھ کو غزہ پر فضائی حملے کیے ہیں۔ یہ حملے فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ اور گیس کے غبارے پھینکنے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فضائی حملے فلسطینی شدت پسند تنظیم حماس کے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں۔ حملوں کے نتیجے میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں اور دیگر نقصانات کی تصدیق سامنے نہیں آئی۔ چند روز قبل اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے کے بعد سے غزہ اور مقبوضہ غرب اردن میں کشیدگی ہے، جس کے بعد غزہ سے اسرائیلی علاقوں پر چند راکٹ داغے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آتش گیر گیس کے غبارے چھوڑے گئے ہیں، جن سے اسرائیلی علاقوں میں کھڑے کئی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ عام طور پر اس طرح کے حملوں پر اسرائیل میں کافی بات ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ تقریباً خاموشی ہی رہی ہے۔ اسرائیل اس وقت فضائی حملوں کی زیادہ تشہیر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس وقت اس کے نمائندے UAE میں موجود ہیں، جو معاہدے کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو دیگر عرب ریاستوں سے بھی تعلقات میں بہتری کی پیش رفت کی امید ہے، لہٰذا اس موقع پر فلسطینیوں کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ اسرائیل کے حق میں نہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ حالیہ معاہدے کو اسرائیل اپنی بڑی کامیابی سمجھتا ہے اور اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کسی بڑے تنازع میں الجھ کر معاہدے کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنا چاہتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو حال ہی میں کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل متحدہ عرب امارات اور تل ابد کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنے کے لیے بھی کام کر رہا ہے، جو کہ سعودی عرب کی فضائی حدود سے گزر کر جائیں گی۔ اس معاہدے سے فلسطینیوں کو کچھ نہیں ملے گا، انہیں صرف زبانی جمع خرچ پر ہی ٹرہایا جائے گا۔ عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تیزی سے بڑھتے ہوئے تعلقات پر فلسطینی بہت مایوس ہیں اور غصے میں بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت مقبوضہ اردن اور مزید علاقوں کو اسرائیل میں ضم نہ کرنے کی پیشکش ایک مذاق ہے، کیونکہ یہ علاقے پہلے ہی مکمل طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مقبوضہ غرب اردن کے علاقوں کو اسرائیل میں کبھی ضم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ علاقے پہلے ہی اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں اور انہیں باقاعدہ طور پر ضم کر کے وہ کسی تنازع میں نہیں الجھنا چاہتے تھے۔ اسرائیل میں بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ غرب اردن کے مقبوضہ علاقے کو ضم نہ کرنے کا جواز مل جانے سے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایک بہت بڑا سیاسی تحفہ مل گیا ہے، کیونکہ ان پر اسرائیل کے اندر یہ دباؤ تھا کہ ان علاقوں کو اسرائیل کا حصہ بنایا جائے۔ صدر ٹرمپ بنیامین نیتن یاہو اور ولی عہد شہزادہ محمد بن زاید آل نہیان نے مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ اس امن معاہدے کے نتیجے میں اسرائیل مقبوضہ غرب اردن کے مزید علاقے اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبے کو معطل کر دے گا۔ فلسطینیوں نے اس معاہدے کو پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے، کیونکہ ان کو الگ ریاست قائم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل پر دیسی ساختہ راکٹوں اور گیس غباروں کے حملے اس غصے اور جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ 1997 میں مصر کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا گیا تھا، جس کے بعد 1994 میں اردن نے بھی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی معاہدہ کر لیا۔ اب UAE تیسرا عرب اور پہلا خلیجی ملک بن گیا ہے جس نے باضابطہ طور پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔